السلام علیکم جیمنائز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر آپ کے لیے۔ یہ ویک بڑا امپورٹنٹ ہے جیمنائز، یہ سال میں تیسرا موقع ہے جب آپ کا رولنگ پلانٹ ریٹروگریڈ ہونے لگا ہے۔ 27 سپٹمبر رات میں مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ مرکری کی ریٹروگریشن عمومی طور پر جیمنائز کے لیے موڈ سوئنگ کی وجہ بنا کرتی ہے، اینڈ اس موڈ سوئنگ کی وجہ سے جو بھی ڈیوٹیز آپ اگلے 20-21 دن میں پرفارم کرنے والے ہیں وہاں پر مائنڈ پرفارمنسز تھوڑی سلو ڈاؤن ہوگی۔ کوئی جیمنائی ایسا ہو سکتے ہیں، میل ہوں یا فیمیل، کہ جنہیں اگلے 21 دن میں کچھ کاروباری ڈیسیجنز لینے ہوں گے اور ان کاروباری ڈیسیجنز کے لیے ان کا مائنڈ بڑا فوکس ہونا چاہیے، بٹ مے بی اس ریٹروگریشن سے ان کے مائنڈ پرفارمنسز میں تھوڑی ڈلنیس آئے۔ تو آپ کو اس بات کی انفارمیشن کیونکہ بر وقت بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر میں نے آپ کو دے دی، تو اب پریکٹس سے فورسفلی اپنے مائنڈ کو اس طرف لے جا سکتے ہیں۔ دوسرا، کیونکہ مرکری گفتگو کے انداز کا، پریزنٹیشن کا ایک بہت بڑا فیول پروڈیوس کر رہا تھا، اور ریٹروگریشن کی وجہ سے وہ فیول رکے گا تو آپ کے منہ سے ایسی باتیں نکل سکتی ہیں جو ہو سکتا ہے سامنے والے کو اچھی نہ لگے۔ اس لیے ان کچھ دنوں میں 27 سے سو آن، جب تک اس کی ریٹروگریشن ختم نہیں ہو جاتی، تب تک آپ کو اپنے انداز بیاں پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ وہ جو کہاوت تھی کہ پہلے تولو پھر بولو، وہ اب آپ پر صادر آئے گی۔ اب لاپرواہی سے باتیں مت کریے، وربل ڈیسیجنز مت لیجئے، اینڈ کریٹیو سیکٹر میں بھی اب آپ تھوڑا ڈاؤن ہوں گے، تو اس سائڈ پر اب آپ کو تھوڑا دھیان کرنا پڑے گا۔ یہ اس کے جنرل ڈیمیجز ہیں فار دا جیمنائز، بٹ اس کے اسپیشل ڈیمیجز کیا ہیں کہ مرکری آپ کے 5th اینگل پر ریٹروگریڈ ہوگا، تو 5th اینگل پر ڈیل میکنگ ڈیلے کا شکار ہو سکتی ہے۔ 5th اینگل پر لو افیئرز یا لو اٹیچمنٹس تھوڑی بمپی سی پوزیشن پر، یا پھر شکوک و شبہات کا نظر ہو سکتی ہے۔ تیسرا ڈیمیج یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اوبیڈینٹ لوگ جو آپ کی بڑی فرما برداری کرتے تھے، ہو سکتا ہے وہ ایک دم سے آپ کے سامنے نافرمان ہو جائیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ کی بات نہ مانیں، یا ڈس ریسپیکٹ بیہیو کریں۔ دیز آر دا پاسبلٹیز۔ مرکری کے ریٹروگریڈ ہونے کی وجہ سے آپ کو ابھی کچھ بہت بڑی چینجز، جن میں بہت پیسہ انوالو ہوتا ہو، جس میں بہت رسک ہو، ابھی رکنا چاہیے۔ مرکری کی ریٹروگریشن ڈاکومنٹیشن سیزن کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ آپ کا سائن، آپ کے سگنیچر ایک اتھارٹی ہیں، وہ بعد میں پرابلم کر سکتے ہیں، بٹ یہ ایسے جیمنائز کے لیے زیادہ ٹربل دے گی جو آلریڈی پہلے دماغی کیفیات میں کچھ بھونچال لے کر چل رہے ہیں، پہلے کچھ پرابلم کے ساتھ چل رہے ہیں، بٹ جو اسٹرانگ جیمنائز ہیں، زرخیز دماغ کے ساتھ چل رہے ہیں، بہت پولائڈ ہیں، بہت اسپرچول ہیں، بہت ہی بزرگی ہے ان کے اندر، بہت ہی زیادہ رسپانسیبل ہیں، بہت زیادہ ڈیوٹیفل ہیں، ان کو اتنی پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ جس اینگل پر مرکری ریٹروگریڈ ہونے لگا ہے، اسی اینگل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقریباً اس سے ملتا جلتا فیول سورج کی وجہ سے میسر ہے۔ سورج بھی اسی آپ کے اینگل پر ہے، 5th اینگل پر، مارس بھی اسی 5th اینگل پر ہے، تو کچھ حد تک کمی آ جائے گی، بٹ ریٹروگریشن آف مرکری کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ ہے ہی نہیں ہے، تو مرکری وہاں پرابلمیٹک تو ہے۔ اور پھر سیزن ایسا چل رہا ہے جب سیٹرن بھی ریٹروگریڈ ہے، جب جوپیٹر بھی ریٹروگریڈ ہے، جب یورینس بھی ریٹروگریڈ ہے، اب مرکری بھی ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ ٹوٹل 7 آبجیکٹس تھے سولر سسٹم میں، اس میں سے 4 تو ریٹروگریڈ چل رہے ہیں، 3 ڈائریکٹ چل رہے ہیں، تو زیادہ سولر سسٹم کے آبجیکٹس اس وقت ریٹروگریڈ ہیں، کم جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہے، لیکن جتنے بھی ڈائریکٹ ہیں وہ کافی ہیں کسی بھی ایوریج لائف کو سسٹین کرنے کے لیے، کسی بھی ٹیلنٹڈ جیمنائز کو پرفارم کرنے کے لیے جتنا فیول چاہیے، بہرحال وہ اویلیبل ہے۔ اب جو فیولز اویلیبل ہیں وہ تھوڑے تھوڑے بیان کرتا ہوں۔ مرکری کی وجہ سے پرسنالٹی کو بھی دھیان میں رکھیے گا، کردار کشی کی کوششیں ہو سکتی ہیں، بیک بائٹنگ ہو سکتی ہے، تو تھوڑا محتاط رہیے گا۔ مارس پازیٹیو ہونے کی وجہ سے بہرحال جسمانی قوت بحال رہے گی، سائیکلوجیکل نہیں، فزیکل قوت، اینڈ اس کی وجہ سے سڈن گینز ابھی بھی ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں، بٹ ایسے سڈن گینز جس میں آپ کی سخت محنت انوالو ہوتی ہو، وہ سڈن گینز مل جائیں گے، لیکن وہ جو کریٹیو آئیڈیاز تھے، کیونکہ وہ مرکری ریپریزنٹ کرتا تھا، وہ ابھی رکے رہیں گے، اینڈ اسی طرح ایجوکیشنل فیکٹر بھی ابھی رکا رہے گا۔ سورج کی وجہ سے آپ کانفیڈنٹ بہرحال رہیں گے، چاہے سائیکلوجیکل الجھے ہوئے ہوں، تب بھی لیڈرشپ کوالٹی، ڈومینیٹنگ اسکلز،
اینڈ پھر کانفیڈینس، اسپرچول سائڈ کا اسٹرانگ ہونا، یہ پاسبلٹیز ہیں، یہ آپ کو بہرحال سپورٹ کریں گی۔ تو ان ایک چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اگلے 7-8 دن گزاریے۔ اگر آپ کو لگے کہ بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی ریمیڈی کے، بغیر کسی پرے کے آپ اکیلے اپنی صلاحیتوں سے ہی چل سکتے ہیں، دین ویل اینڈ گڈ، نو نیڈ فار اینی ریمیڈی، چلتے جائیے۔ بٹ اگر کہیں آپ کو الجھنیں شروع ہوں 27 سپٹمبر کے بعد، رشتہ داری کمزور پڑے، لو اینڈ اوبیڈینس میں کمی آئے، سائیکلوجیکلی ایسی چیزیں کرنے کو دل کرے جو انلیگل ہیں، سائیکلوجیکلی ایسے غم محسوس ہونے لگیں جن کی حقیقت نہیں ہے اور سوچیں منفی ہوتی جا رہی ہیں اور غم آپ پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں، پھر آپ کو ریمیڈیز کی ضرورت پڑے گی۔ یہ ریمیڈیز ایسی نہیں ہیں جیمنائز کہ آپ بہت سارے کاربوہائیڈریٹس کھا لیں، منرلز کھا لیں، وٹامنس کھا لیں تو ٹھیک ہو جائیں گے، یا آپ گوشت زیادہ کھانا شروع کر دیں تو ٹھیک ہو جائیں گے، یا سبزیاں کھانا شروع کر دیں تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان چیزوں کو ریکور کرنے کے لیے آپ کو آرٹیفیشل ریڈیشنز کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ اسٹون تھیراپی ایک ایسا آرٹ آف ہیلنگ ہے جسے ہم جیمولوجی کہتے ہیں، جس سے آپ کو ایک پراپر فرینڈلی ریڈیشنز مل جاتی ہیں جو نیچرلی پہلے مفت میں مل رہی تھی، اب اسٹون تھیراپی کے تھرو مل جائیں گی۔ ان یور کیس جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے، اف یو گو ود ایمرلڈ جسے اردو میں زمرد کہتے ہیں، یا پھر روبی جسے ہم یاقوت کہتے ہیں، 8 کیرٹ اگر پہنا جائے تو اس سے اتنی ریڈیشن کچھ ہی دنوں میں بلٹ ہو جائے گی جو آپ کی ان مرکری کی ریٹروگریشن کی کمزوریوں سے، یا سیٹرن کی کمزوریوں سے، یا جوپیٹر کی ریٹروگریشن کی کمزوریوں سے جو خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ بیلنس ہو جائے گی۔ ساتھ میں سورہ شمس ضرور پڑھی جائے کیونکہ اس سے پیس ملتا، بلیسنگز ملتی ہیں، اسپرچول پیکٹ جس سے بندے کے اندر صبر اور اطمینان آتا ہے وہ ملتی ہے، وہ ضرور کنسیڈر کیا جائے 5 ٹائمز ان اے ڈے۔ لائٹ کلر پہنے جائیں، یہ بھی کلر آف امیونٹی کہلاتے ہیں، اگر وائٹ پہنا جائے تو کلر آف امیونٹی، کلر آف پیس، کلر آف ریکوری یا ریپیئرنگ، سو وائٹ کلر آپ کو سوٹ کرے گا۔ دس از ناٹ یور لکی کلر، بٹ یہ ایسا کلر ہے جس سے آپ کو اس سچویشن کو ڈیل کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ اس ہفتے کی ٹوٹل انفارمیشن تھیں۔ اگر کوئی عقل مند جیمنائی ہوگا، جیمنائی موسٹلی جینیس ہوتے ہیں، ان کو تو مرکری ہی رول کرتا ہے، بٹ حالات کو سمجھنے والا جینیس ہوگا اگر کوئی پرسنالٹی، تو ان باتوں کو فالو کر کے وہ چیزوں کو ریکور کر سکتا ہے، اٹ از فار شور۔ یہ اسی طرح 20 سال سے ہم لوگ اس سے زیادہ سیویئر سچویشن کو انہی ریمیڈیز سے ریکور کرتے آ رہے ہیں، بہت آرام سے ہو جاتی ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بٹ ایسی بے وقوفی مت کریے گا کہ کوئی بہت بڑا نقصان برداشت کرنے کے بعد ریمیڈیز کی طرف آئیں، اس سے اچھا ہے کہ پہلے ہی اسے ٹیکل کر لیا جائے۔ اگلے ہفتے 2 تبدیلیاں ہوں گی، نیا چاند ہوگا، دس از اے بگ چینج، اینڈ وینس بھی اس سال اس مہینے اکتوبر میں ایک نئے اینگل پر چلا جائے گا۔ اس کے نئے اینگل پر جانے سے آپ کی لو لائف میں، ریلیشن شپ میں، کیریئر سائڈ میں جو بھی چینجز آئیں گی وہ سب تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر میری یہ کوششیں، میری یہ بر وقت رپورٹس آپ کو دینا، اسٹرولوجیکل ایونٹس اینڈ ان کے بیہیویئرز آپ کو سمجھانا اچھا لگتا ہو جیمنائز، تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھا کریں۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد